بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے نبی بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو انبیاء والا کام ہے، جو انبیاء کی محنت تھی، جو انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا، اب وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، کھانا مل جائے، کپڑا مل جائے، مکان مل جائے، ضرورتیں پوری ہو جائے. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد نہیں ہے. یہ تو سب بیچ میں آ جاتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو کیا مل جائے؟ ہدایت. ہر انسان کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہدایت ہے. کہ غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، پہلی ضرورت، بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری ہے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. دیکھو، ایک انسان راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، اب بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، رات بھی آ رہی ہے، سردی بھی ہے، اب اسے کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، ٹھکانہ بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے. لیکن سب سے بڑی ضرورت اس کی کیا ہے؟ راستہ ملے، کوئی اسے منزل تک پہنچائے. اگر کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، رہائش دے دی، بستر دے دی، منزل تک نہیں پہنچائے تو بھٹکتا ہی رہے گا. پھر تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. اور ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے. ہدایت کیا ہے بھائی؟ دل کا. اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے. دنیا سے دل یہ سب دھوکہ نظر آتا ہے. کہ دنیا کا نظر آئے، پھر سب دھوکہ، سب کھیل تماشا. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے جنت، اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. اور آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے. اور جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر مال میں نہیں، اعمال میں کامیابی نظر آتی ہے. کس میں؟ اعمال میں. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، مال کا نہیں. پھر اعمال کی دوڑ، اعمال کا ماحول اور اعمال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے. پھر دنیا میں کیا ہے؟ امن قائم ہوتا ہے، عدل زندہ ہوتا ہے، سچ زندہ ہوتا ہے، حیا زندہ ہوتی ہے، ایثار زندہ ہوتا ہے، سخاوت زندہ ہوتی ہے. پھر یہ دنیا جنت بن جاتی ہے. اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے
تو پھر دنیا کی عظمت، موت کی کوئی تیاری نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، جنت کا کوئی شوق نہیں۔ اور جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے تو پھر مال سے زندگی بننا نظر آتا ہے، مال سے زندگی بنے گی، پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے، مال کا شوق، پھر مال کی دوڑ۔ ہاں، اور جب مال سے زندگی بننے کا ذہن بنتا ہے نا تو پھر دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ کیوں؟ پھر مال کے لیے جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، چوری بھی ہوگی، بخل ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، پھر دنیا جہنم بنے گی، مسائلستان بن جائے گی۔ ہم جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کس لیے؟ ہدایت والی محنت کو سیکھنا ہے۔ کس کو سیکھنا بھائی؟ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارا کام پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ پورا دین کہاں؟ پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ تو نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، عزم ہو۔ ہاں، اب پہلا کام تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ یقین، اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ خوشی اور غمی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ حالات بنانے والا اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ ہی بگاڑ دے کوئی بنا نہیں سکتا۔ ہاں، تو ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں رجوع کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ ہاں، امید ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ مطالبہ ہو تو کس سے؟ اللہ سے۔ مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ محبت ہو تو کس سے؟ ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ ہاں، کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ ہاں، اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ناکامی۔ یہ دعوت ہے، اس کو بولنا ہے، سننا ہے، اس کو سمجھنا، سمجھانا، دلوں میں اتارنا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر، گلی گلی، ہر غریب امیر، اس تک پہنچنا، اور پیار محبت سے، نرمی، شفقت، ہمدردی سے، ہاں، خیر خواہی کے ساتھ یہ بات دلوں میں اتارنے کی کوشش کرنا کہ بھائیو، کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہاں، سب فقیر اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ ظاہر کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھول ہے، پھول کو بنانے والا اللہ۔ درخت ہے، اس کو بنانے والا اللہ۔ جانور ہے، اس کو بنانے والا اللہ۔ پرندہ ہے، اس کو بنانے والا۔ جس چیز پر بھی نظر پڑ رہی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سور، ہر چیز کو بنانے والا۔ تو ہر چیز میں کون نظر آئے؟ اللہ۔ اور باطن بھی اللہ۔ باطن کا مطلب
اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہاں باطن بھی اللہ ہے. تو ہم سب بولنے میں، سننے میں، کھانے پینے میں، چبانے نگلنے میں، صبح شام دن رات، ہر آن ہر گھڑی، ہر غریب امیر، ہر بادشاہ فقیر کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کو راضی کرے بھائی، اللہ کو ساتھ لیں. ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ. مقصود کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ ہاں جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے. تو اے دنیا کے انسانوں، تاجروں، زمینداروں، مالداروں اور حکمرانوں، وزیروں، سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہاں اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. سب ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اتباع، ان کا طریقہ، آپ کے طریقے پہ چلنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے دامن کو پکڑنا، یہ ہے کامیاب. کامیابی چاہیے تو آپ کا دامن پکڑ لو بھائی. یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے. عزت چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. ہاں ہر چیز میں، ہر چیز میں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ہاں جو اللہ کو پسند، اللہ کے رسول کو پسند، ہمیں بھی پسند. جو اللہ رسول کو نہ پسند، ہمیں بھی نہ پسند. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے، سب سے زیادہ اونچی شان والے. آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی تھا کڑوا، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. یہ سمجھنا، سمجھانا، اس کو بولنا، سننا، اس بات کو لے کے پھرنا، گھر گھر، گلی گلی، ہر غریب امیر تک، ہر کھیت والا مزدور سب تک پہنچنا ہو، یہ بات سمجھانا ہو. بھائی کس کو راضی کرو؟ اللہ کو راضی. آج دوڑ لگی ہے، مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، چیزیں مل جائے، زمینیں مل جائیں، جائیداد مل جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، فیکٹری لگ جائے، ایک دکان سے 2 ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں، چھوٹی سے بڑی ہو جائے. نہیں بھائی، اگر ساری حکومتیں مل گئیں، زمینیں مل گئیں، جائیدادیں مل گئیں، ڈگریاں مل گئیں، اور اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. ہاں کام بنانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. صحت دینے والا اللہ ہے. دیکھو تو آج بچے کے پیٹ میں درد ہو نا تو کیا کہتا ہے؟ کدھر لے کے جاؤ؟ کدھر لے کے جاؤ؟ ڈاکٹر. توبہ توبہ توبہ. گھر میں اردو بولتے ہیں، بچہ بھی اردو بولے گا، حالانکہ پڑھا تو کہیں بھی نہیں. گھر میں عربی بولتے ہیں، بچہ بھی عربی بولے گا. گھر میں فارسی بولتے ہیں، بچہ فارسی بولے گا. پڑھا کہیں نہیں ہے، وہ تو گھر کا ماحول جو ہے وہی بول رہا ہے وہ. تو آج بچہ کیوں بولتا ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ؟ اس نے گھر میں یہی دیکھا کہ جب کسی کے سر میں، پیٹ میں درد ہوا تو کیا کہا؟ ڈاکٹر کے لے کے جاؤ. تو وہ بھی یہی بول رہا ہے، حالانکہ صحت دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. اور عجیب بات، جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے نا تو پتہ لگا ڈاکٹر صاحب چھٹی پہ. آج کیوں چھٹی پہ؟ کہ ان کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. چلو صحت دینے والا اللہ ہے. بچوں کا ڈاکٹر، اس کے اپنے بچے بیمار. آنکھوں کا ڈاکٹر، اس کے اپنی آنکھیں خراب. اللہ سمجھانا چاہتا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں.
دل کا ڈاکٹر ہے، خود دل کا کیا ہے؟ مریض ہے. ہاں یہ بات سمجھنی سمجھانی، اس کو دلوں میں اتارنا ہے. ہاں اس بات کو لے کے پھرنا ہے. تبلیغ اس محنت کا نام ہے کہ یقین ٹھیک ہو جائے. یقین یقین آج یقین پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بتوں سے کام بنتے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا بتوں سے کام بنتے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج پیسے سے کام بنتے ہیں. ہاں اگر سونے کا بت ہو نا، سونے کا بت، 1 من سونا، اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے اس سے کام بنتے ہیں، تو سب کہیں گے توبہ توبہ توبہ، کفر ہے کفر کفر ہے بھائی، شرک شرک ہے، کفر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اچھا اب سونے کے بت کو کر دو ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، تو وہ جو کہہ رہا تھا نا اس سے کچھ نہیں ہوتا، اب کیا کہے گا جب ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا؟ کہے گا لو بھی میرے تو ساری زندگی کے کام بن گئے. ارے پہلے تو کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا. تو بتوں سے ہونے کا ذہن تو نہیں ہے، یہ تو یقین ہے کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیسوں سے ہونے کا ذہن ہے. کیا ذہن بنا ہوا؟ نہیں نہیں، پیسوں سے نہیں ہوتا، کام بنانے والا اللہ ہے. ہاں آنکھیں کسی نے دی ہیں؟ اللہ نے. پیسوں سے بنی ہے. دیکھو آج لوگوں کے دل و دماغ میں پیسہ ہوگا تو کام بنے گے. ارے بھائی ہاتھ پیسوں سے بنے، آنکھ پیسوں سے دیکھ رہی، کان پیسوں سے سن رہے، یہ سورج پیسوں سے طلوع ہو رہا ہے، یہ ہوائیں پیسوں سے چل رہی ہیں، یہ جسم میں خون پیسوں سے بن رہا ہے، طاقت پیسوں سے. دیکھو پوتا ہے 16 سال کا، ٹھیک ہے، دادا ہیں 70 سال کے. دادا کے ہیں، اب پوتا کھا رہا ہے چٹنی روٹی، سوکھی روٹی، دادا جی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں؟ بادام، ہاں کشتے، گوشت، دیسی مرغا. تو طاقت پوتے میں آئے گی کہ دادا میں آئے گی؟ دادا میں کہاں سے آئے گی؟ دھیان سے نہیں سن رہا. پوتا کھا رہا ہے کیا؟ سوکھی روٹی، وہ ہے 16 سال، اور دادا کیا کھا رہا ہے؟ تو طاقت کی طرف کون بڑھے گا؟ پوتا. ہاں اس کے، ہاں تو طاقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کھانے سے طاقت نہیں ہے. پیسے سے یوں ہوتا ہے، دکان سے یوں ہوتا ہے، دوائی سے یوں ہوتا ہے، اسلحے سے یوں ہوتا ہے، اور پولیس سے یوں ہوتا ہے، اور افسر سے یوں ہوتا ہے. توبہ توبہ توبہ. نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہاں جو اللہ چاہیں گے. مہمان آ گئے گاؤں میں نا، کیا آ گئے؟ مہمان. پرانا زمانہ، دیہاتی علاقہ، انہوں نے کہا مہمانوں کے لیے مرغی پکڑو. مرغی بھی برائلر تھوڑا ہے، گاؤں کی ہے. اب جناب مرغی آگے آگے، نوکر پیچھے پیچھے. بھاگا ادھر مرغی کبھی چھت پہ چڑھ جائے، کبھی دیوار پہ چڑھ جائے، کبھی درخت پہ چڑھ جائے، کبھی چھلانگ مار کے ادھر نکل جائے. اب پورے گاؤں کا چکر لگوایا مرغی نے نوکر کو. بڑی مشکل سے جا کے اس نے مرغی کو پکڑا. اب مجھ سے بڑا غصہ آیا ہوا کہ اس نے مجھے تھکا دیا، برا حال کر دیا. اب جناب اس نے ایک ہاتھ میں اس کی گردن پکڑی، ایک ہاتھ میں چھری، اور پر اس کے رکھے پاؤں کے نیچے، اور چھری چلانے لگا. مرغی چیخ رہی تھی. اس نے کہا چوں کر چین کر، جو مرضی کر، اب نہیں بچتی، اب تو کوئی نہیں بچا سکتا، اب تو اللہ بھی نہیں بچا سکتا. توبہ توبہ توبہ. کیا کہتا ہے اب تو؟ اچھا ساتھ کھڑا ہوا تھا گدھا، ایک گدھے نے ماری اس کو لات، وہ اڑ کے پیچھے گرا، مرغی اڑ کے بھاگ گئی. تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں بچانے والا. زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ صحت اور بیماری کس کے ہاتھ میں؟ ہاں یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو دلوں میں اتارنا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے. تو سب نیت کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ بھائی. روزانہ کیا کرنا بھائی؟ ہاں
2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 پھریں، گشتیں، ملاقاتیں، گھر گھر جائیں، ایک ایک کے پاس اس کو بولیں، سنیں، دلوں میں اتاریں. ہاں بوتل ہے نا، بوتل اس میں گندا پانی ہے، اب اس میں صاف پانی بھرنا ہے نا، تو اتنی زور سے پریشر سے اوپر صاف پانی ڈالو کہ گندا پانی اچھل کے باہر نکل جائے، صاف پانی اس میں ٹھہر جائے. تو آج دل کی بوتل میں غلط یقین گھسا ہوا ہے. دل کی بوتل میں کیا گھسا ہوا بھائی؟ پیسے سے ہونے کا ذہن. کیونکہ بچپن سے ہی سنتے رہے پیسے سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، عہدے سے ہوتا ہے، گاڑیوں سے ہوتا ہے، اور فوج سے ہوتا ہے، ڈگریوں سے ہوتا ہے، تنخواہوں سے ہوتا ہے، یہی سنتے رہے بولتے رہے، وہ گھس گیا اندر. اب اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اس بات کو بولیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ہاں تاکہ صحیح یقین دل میں آ جائے، غلط یقین دل سے. ٹھیک ہے نا، سب دعوت دیں گے نا انشاءاللہ بھائی. ہاں جب یقین بنے گا تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ آدمی کو شوق پیدا ہوگا عمل کا، نماز کا شوق. پھر نماز کا کیا ہوگا؟ ہاں بوجھ نہیں، شوق. پھر مسجد کا شوق، جماعت کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، پہلی صف کا شوق. یہ شوق بڑھیں گے پھر. ہاں پھر نماز زندہ ہوگی. آپ بتاؤ آج کل نماز پڑھنے والے زیادہ کہ نہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں بھائی؟ دکان پہ جانے سے پہلے نماز پڑھنی پھر دکان پہ جانا ہے، یہ زیادہ فکر ہے یا دکان پہ جانے کی زیادہ فکر ہے آج کل؟ توبہ 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 توبہ. دکان میں رزق رکھنے والا کون ہے؟ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے نقصان رکھ دے، نہ تو دکان میں نفع ہے نہ نقصان ہے. اللہ چاہے 1 سال کا نفع 1 دن میں دے دے، اور 1 سال میں جو نفع کمایا تھا اللہ چاہے 1 دن میں چھین لے. تو دکان کا پابند نہیں بننا. کس کا پابند بننا ہے؟ اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے. کس کا پابند بننا ہے؟ ہاں. اب جس کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین ہے، صبح اٹھ کے کہاں جائے گا؟ مسجد. پہلے کہاں جائے گا؟ مسجد. پھر جائے گا اپنی دکان، دفتر، کاروبار. حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ ایمان. اور جو صبح مسجد نہیں گیا بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ اوف اوف اوف، شیطان کا جھنڈا ہے. توبہ توبہ توبہ. ہاں حدیث میں آتا ہے جو صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. ہاں آپ دیکھو اس وقت بچوں کو، سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ سن رہے نا؟ بچوں کو گھروں میں مسجد بھیجنے کا اہتمام ہے صبح یا اسکول بھیجنے کا اہتمام ہے؟ دیندار گھرانوں میں بھی اہتمام ہے کہ صبح بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اسکول. اور مسجد بھیجنے کا اہتمام؟ توبہ توبہ توبہ. یعنی کیا مطلب؟ بچوں کو مالدار تو بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا نہیں چاہتے. ہمیں کیا حکم ہے؟ بچوں کو مالدار بنانے کا حکم ہے یا بچوں کو دیندار بنانے کا حکم ہے؟ کیا دعا سکھائی کہ اللہ مالدار اولاد دے دے یا دیندار اولاد دے دے؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے. کیا دعا سکھائی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، کہ اللہ مجھے کیا بنا؟ نماز قائم کرنے والا. اور آگے میری اولاد کو کیا بنا دے؟ نماز قائم کرنے والا. ہاں تبلیغ محنت ہے، یقین بنے. پھر کیا ہوگا؟ نماز کا شوق. پھر رمضان ہے تو روزوں کا شوق. پھر رمضان کے آنے پر خوشی اور رمضان کے جانے پر کیا ہوگا؟ صدمہ. گیا برکت والا مہینہ، گیا رحمت والا مہینہ، گیا مغفرت والا مہینہ. ہاں پتہ نہیں اگلا رمضان کس کو ملے نہ ملے. ہاں جب یقین بنے گا پھر مال جمع کرنے کا شوق نہیں بلکہ مال کیا ہے بھائی؟ خرچ کرنے کا شوق. پھر شوق کیا ہوگا؟ ہاں پھر خرچ کرنے کا شوق. ہاں پھر اللہ کے گھر مال آئے گا نا تو یہ شوق پڑے گا، اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے. ہاں پھر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوگا. میرے اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایک پوری زندگی کا نام ہے. ہاں، ایک بچہ کھانا کھانے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. کیسے کھاؤ؟ دوسری بات دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تیسری بات اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. آداب سکھائے. ہاں، فرمایا بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں سے تو شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے مت پانی پیو، بائیں سے کون پیتا ہے؟ شیطان پیتا ہے. ہاں، شوق پیدا ہو، تبلیغ میں محنت ہے، دین سیکھنے کا شوق، قرآن کا شوق، ذکر کا شوق. ہاں، زبان پہ کس کا نام آ جائے؟ اللہ کا نام. اس لیے آپ نے فرمایا کیا کہ جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ ہاں، گھر جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 100 مرتبہ جو فرمایا، جو پڑھے گا روزانہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. ہاں، ہمیں سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. جنت میں درخت لگے گا کہ لگ گیا؟ تو سب کہو سبحان اللہ. آپ سب کے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگ گیا، میرے لیے 2-3 ہزار لگ گئے. میں نے دعوت دیا آپ کو. ہاں، یہ کمائی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے ہاں اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. بھائی کثرت سے کیا پڑھے؟ درود شریف پڑھو. علماء نے لکھا جو 300 دفعہ پڑھے گا کثرت میں داخل ہو جائے گا. اب چھوٹا سا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی. چھوٹا سا ہے. ہاں، اب 10 کیا نام ہے، 10 منٹ پڑھ لے، 15 منٹ، 300 دفعہ ہو جائے گا. صلی اللہ علی النبی الامی. ہاں، لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر وعدہ کیا ہے. ہاں، زندگی آسان ہو جائیں. کیسے؟ اگر اعمال آ جائے زندگی میں. مال سے نہیں، اعمال سے زندگی آسان ہوتی ہے. مال سے نہیں، اعمال سے کامیابی ملتی ہے. مال سے نہیں، اعمال سے حالات بنتے ہیں. اعمال اچھے ہوں. ہر آدمی مال والا نہیں، اعمال والا بن سکتا ہے. ہاں، اعمال کا شوق، قرآن کا شوق، گھر گھر صبح ہی صبح فضا بنے، بچے بچیاں قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کھولے، 1 سپارہ 2 سپارے، گھروں میں رحمتیں آئیں گی، برکتیں، خیریں، نحوستیں ختم. قرآن کی تلاوت. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف 1 لام 1 اور میم. تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ ہاں، یہ جانے والے کہاں جا رہے بھائی؟ او بھائی کہاں جا رہے؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وہ اللہ کے بندے بیٹھ جا، ایسی گڑبڑ آدمی نہیں، اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. تو بھائی کیا ہے الف لام میم؟ کیا ہے بھائی؟ ہاں، الف 1 لام 1 میم 1. ہاں، 30 نیکیاں ہو گئی. واہ بھائی واہ. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. واہ جی واہ، یہ کمائی ہے بھائی. جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا بھائی. واہ واہ. جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیں گے. واہ واہ. دنیا میں آدمی محل بنائے
بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی بنا سکتے مال، ایک بنا لیں گے، چلو دو بنا لیں گے، چلو تین بنا لیں گے، بڑا کھرب پتی ہے بڑا جناب، چلو 5 بنا لے گا، 8 بنا لے گا، چلو 10 بنا لے گا، اس کے بعد اس کی بھی ہو جائے گی بس۔ ہمارا مزدور جنت میں دیکھو، اگر مزدور صاحب روزانہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے 1 مہینے تک تو کتنے محل تیار ہو گئے؟ 30۔ دنیا کا کون سا کھرب پتی ہے جو 30 محل 1 مہینے میں تیار کروا لے؟ ہمارا تو مزدور بھی بنا سکتا ہے، ریڑھی والا بھی بنا سکتا ہے، یہ کمائی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، یہ شوق پیدا ہو۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے کے زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ اچھا، بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ تو پھر دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی ہونی چاہیے؟ تھوڑی کہ زیادہ ہو۔ صبح کس سے مانگنا ہے؟ اللہ۔ شام کس سے مانگنا ہے؟ اس لیے دین میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ دعا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کیا ہے؟ دعا۔ رات کو سوتے ہوئے کیا ہے؟ دعا۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا، بارش ہو رہی تو دعا، بارش نہیں ہو رہی تو دعا، بارش زیادہ ہو گئی تو دعا، نئے کپڑے پہنے تو دعا، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، اور قبولیت کے اوقات اتنے زیادہ بتائے ہیں۔ کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو رہی؟ مانگو۔ اذان کے بعد دعا قبول ہو رہی؟ مانگو۔ اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہو رہی؟ مانگو۔ نماز کی صفیں بن رہی؟ مانگو۔ بارش ہو رہی تو کیا دعا قبول ہوتی؟ تو کیا کرو؟ مانگو۔ مرغا اذان دے تو دعا قبول ہوتی تو کیا کرو؟ مانگو۔ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی، سفر میں کیا کرو؟ مانگو۔ بیمار کی دعائیں قبول ہوتی، بیمار کیا کرے؟ مانگے۔ باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی، باپ کی اولاد کے لیے کیا کرے؟ مانگے۔ تو اتنی موقع ہیں، مانگو۔ فرمایا 3 دفعہ کہو یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اب جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا دعا میں تکرار کرو، بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ بار بار کو 50 دفعہ 100 دفعہ۔ اللہ کو ترس آئے گا، اللہ کو کیا آئے گا؟ مانگو اللہ سے بھائی۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو لوگوں سے مانگو تو لوگ کیا ہو جاتے؟ آپ کا بڑا گہرا دوست ہو نا، بڑا گہرا دوست ہو، بڑا پرانا، آپ اس سے مانگنا شروع کرو۔ دیکھو پھر دوستی بڑی کہ گھٹی ہے؟ 1 دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، چھٹی دوستی 40 سال کی دوستی 1 دن میں ختم۔ مانگا کیوں میرے سے؟ مانگتا بہت ہے بھائی، اس سے نہیں ملنا بھائی۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ سارے کے سارے خزانے کس کے پاس؟ اللہ۔ یہ محنت ہے کہ سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ اللہ سے مانگے ہم، اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کی محنت کرنی۔ زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کپڑوں سے نہیں بھائی، جوتوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، اخلاق۔ اخلاق، اور اخلاق کیا ہے؟ نرمی ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو۔ آپ نے سرخ رنگ کی عینک پہنی ہے نا تو ہر چیز کا نظر آئے گی آپ کو بھائی سرخ، اور سیاہ رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی، نہ وہ چیز سرخ ہے نہ وہ سیاہ۔ مسئلہ تو آپ کی عینک کا ہے۔ وہ تو اب ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب آپ کو اس کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں؟ یہ آپ کی اپنے دل کی عینک ہے۔ اگر آپ کے دل کی عینک صاف ہے نا، آپ کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئے گی۔ یار یہ دعوت بہت دیتے، یار ان کی نماز بڑی اچھی ہے، یار ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یار ان کی جو ہے نا تہجد بڑا اہتمام سے پڑھتے، یار ان میں خدمت کا بڑا جذبہ ہے، یار بڑی ماشاءاللہ امیر کی اطاعت ہے، یار بڑی تواضع ہے، یار بڑی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئے گی۔ اور اگر دل کی عینک ہی خراب ہے تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی، یار اس میں تو اکڑی بہت ہے، یہ کہتے ہیں نا اس میں تو
یار یہ ابھی ایک ساری صفات ہر آدمی میں ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی کمی تو ہوتی ہے. ہاں دیکھو گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول زیادہ ہوتے ہیں کہ کانٹے زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا کہا جاتا ہے، گلاب کا پودا کہ کانٹوں کا پودا؟ کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا. ہاں عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. ہاں پھول تو لگتے سال میں 1-2 مہینے، کانٹے تو پورے سال لگے ہوتے ہیں اس کو. کوئی نہیں کہتا کانٹوں کا پودا، کانٹوں کا پودا. اچھائیاں دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، ہاں خوبیوں کے تذکرے کریں، کسی کی کمی کا تذکرہ نہ کریں کہ کہیں جا کر فلاں ایسا ہے، فلاں یوں کرتا ہے. توبہ 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 توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کی باتیں مت پہنچایا کرو، مجھے کسی کی باتیں کیوں، میں اس حال میں اٹھنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے کیا ہو، صاف ہو. میرا دل سب سے کیا ہو. ہمیں کیا دعا سکھائی کہ ہم کیا مانگیں، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ، ہاں کوئی میل کدورت نہ پیدا فرما. ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو. اس لیے جسے غیبت کرنا حرام ہے نا، غیبت کا سننا بھی کیا ہے بھائی، ہاں حرام ہے. اب دیندار لوگ جو ہوتے ہیں نا، اب شیطان ان سے یہ تو نہیں کہے گا شراب پیو، چوری کرو، نہیں. دیندار لوگوں سے شیطان کیا کروائے گا، غیبت کروائے گا. ہاں غیبت، چغلی، مسجد میں بیٹھ کے غیبت ہو رہی، توبہ 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 توبہ. اپنے ساتھیوں کی، امیر صاحب کی غیبت، توبہ توبہ توبہ. ہاں دلوں میں بغض کینہ نہ ہو، دل سب سے صاف ہو، ہاں میل کدورت نہ ہو. زندگی خوبصورت بنے گی جب اعمال اچھے، اخلاق اچھے اور اخلاص پیدا ہو. ہمیں کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ گناہگار کے نیکوکار؟ نیکوکار، جنہوں نے نیک کام تو کیے تھے لیکن نیت کیا تھی؟ خراب تھی. دکھلاوا، شہرت، بڑا بننے کا شوق، واہ واہ، پہچانا جاؤں، نام ہو جائے، لوگ سمجھے پہچانے. توبہ 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 توبہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون؟ سخی اور شہید اور قاری. ہاں کس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، لوگ کہیں بڑا قاری، لوگ کہیں بڑا سخی، کہ وہ تو کہا جا چکا. تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی. ہاں اللہ نے بہت بڑا کام دیا. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں. بلغ امر کا صیغہ ہے، ہاں حکم ہے تبلیغ. اپنا اللہ کا جو نازل ہوا جو تھی اس کو آگے پہنچائیں. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری بات آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک بات آتی ہو آگے پہنچاؤ. ہاں تبلیغ حکم ہے، حکم ہے ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور اگر اللہ مدد فرمائیں تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. ہاں اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا ذریعہ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ اللہ کا پیغام آگے تک پہنچانا. خیر کی باتیں، خیر کا پیغام. ایک زمانہ گزرا، کتابوں میں لکھا کہ اللہ والے اہل اللہ آپس میں جب ملتے تھے تو 3 باتیں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. 3 باتیں اکثر سنتے سناتے ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرتے تھے. 3 باتیں، ہاں اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو زندگی کیا رخ صحیح ہو جائے بھائی، یہ دنیا ہی جنت بننی شروع ہو جائے. 3 باتیں کیا؟ پہلی بات اس بات کو دہراتے تھے کیا کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا
اللہ خود اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک فرما دیں گے۔ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک کرو؟ اللہ سے ٹھیک کرو۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ جب اللہ ہمارا ساتھ دیں گے پھر کوئی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات آپس میں دہراتے تھے، کیا جو اپنے باطن کو اچھا بنا لے گا اللہ اس کے ظاہر کو بھی اچھا بنا دیں گے۔ اپنے باطن کی زیادہ فکر کرے۔ اور تیسری بات، جو اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیں گے۔ دنیا بھی اچھی۔ آج لوگ کیا کر رہے؟ اپنا معاملہ لوگوں سے ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ سے ٹھیک نہیں کر رہے بھائی۔ اپنے ظاہر کو بہت سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اپنے باطن کو نہیں سنوار رہے۔ دنیا کی بہت زیادہ فکر کر رہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہے بھائی۔ تبلیغ کیا ہے؟ محنت ہے، پھرنا ہے، سب سے توبہ کروانا ہے۔ سارے مسلمان اسلام پر آ جائیں، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ سارا سے روزہ چلہ ایک ترتیب بنائی ہے بھائی۔ اصل تو کام ہے، ذمہ داری ہے، زندگی کا مقصد ہے، اس پر آنا ہے۔ سب سے توبہ کروانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے۔ جب مسلمان اسلام پر آ جائے گا اب کیا ہوگا؟ پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ جب چھوٹا تالاب بھر گیا پھر آگے بڑا تالاب ہے، اس میں پانی جانا شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھر گیا پھر اگلے تالاب میں جانا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب مسلمانوں میں اسلام آ جائے گا پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ، پہلے مسلمانوں میں تو اسلام آ جائے۔ آج تو مسلمان تو ہیں لیکن نام کا، اس کو کام کا مسلمان بنانا بھائی۔ مسلمان تو ہے کچا، اس کو کیا بنانا ہے؟ پکا۔ کیا بنانا ہے بھائی؟ نام کا نہیں، کام کا، کچا نہیں، پکا مسلمان۔ جب شہد کی مکھیاں کب آتی ہیں باغ میں؟ بولو بھائی، جب پھول لگ جاتے ہیں تو شہد کی مکھیاں پکڑ پکڑ کے لانی پڑتی کہ خود آتی ہیں بھائی؟ اور اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں یا کاغذ کے ہوں تو پکڑ کے بھی لاؤ تو بھاگ جائیں گی۔ جب مسلمانوں میں اسلام نظر آئے گا، معاشرت ٹھیک، اخلاق ٹھیک، معاملات ٹھیک، رہن سہن ٹھیک، اب اسلام میں جاذبیت ہے، کشش ہے، لوگ اسلام کی طرف لپک کر آئیں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے گا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ کام ہے، چھوٹی سی زندگی ہے۔ آج زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے، پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے؟ اپنے ہی ہوتے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے۔ کیا سمجھ کر ڈالتے؟ تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے اور بہت اہم انبیاء والا کام دیا ہے، تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو دین کی محنت کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے تو ان کو 4 ماہ لگانے چاہیے کہ نہیں لگانے چاہیے؟ ابھی اگلے سال شیطان پتہ کیا کہے گا؟ کب لگانا؟ اگلے سال۔ کب لگانا؟ تو بھائی کون ہے جو چلے سے 4 ماہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے صرف۔ چلے سے 4 ماہ، چلے سے اللہ قبول فرمائے۔ پھر یہ 4 ماہ کیسے لگانے چاہیے بھائی؟ صحیح یا اپنی مرضی پہ لگانے چاہیے بھائی؟ جو 3 چیزوں کو لازم پکڑے گا نا اس کو تبلیغ میں فائدہ ہوگا۔ کتنی چیزوں کو لازم پکڑے؟ پہلی چیز مسجد کو لازم پکڑے۔ کس کو لازم پکڑے بھائی؟ بہترین جگہ کون سی؟ مسجد۔ اور بدترین جگہ؟ اب دیکھو آج کل بازاروں میں رش ہے کہ مسجدوں میں رش ہے؟ اچھا، یہ ریون کے بازار میں جو رش ہے محلے والوں کا ہے تبلیغ والوں کا ہے؟ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہر جماعت کے 2-3 ساتھی اس وقت کہاں ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ وہ آئے اور کچھ نے مغرب کے بعد جانا ہے۔
اور جو پکا ہوتا ہے نا بازار سے پرہیز کرتا ہے شیطان اس کو پھر طریقے سے لے کے جاتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ مسواک لے آؤ. کس کے بہانے جائے لے کے جائے گا؟ اور پھر اصول یاد دلاتا ہے اکیلے نہیں جانا ہے ساتھی کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور وہ ساتھی سے کہتا ہے چلو بھی میرے ساتھ باہر بازار مسواک لانی ہے نا. وہ تیسرا جو سن رہا تھا نا کہتا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں. تینوں مل کر ہی مسواک اٹھا کے لائیں گے. توبہ توبہ توبہ. ایک مسواک کے بہانے 3 بندے باہر چلے گئے. توبہ توبہ. ہاں تو کس کو لازم پکڑنا ہے؟ مسجد. دوسرا کس کو لازم پکڑنا ہے؟ اجتماعی عمل. کس کو لازم پکڑنا ہے بھائی؟ اجتماعی عمل میں جو فائدہ ہے وہ کہیں اور فائدہ نہیں ہو. ہاں بعض لوگ اجتماعی عمل پہ تو بیٹھتے نہیں ہیں. ویسے بزرگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے کہ ہمیں کوئی نصیحت کرو. اللہ کے بندے اجتماعی عمل میں بیٹھو وہاں فائدہ ہوگا. اور تیسرا عمومیت کو لازم پکڑے. کس کو لازم پکڑے بھائی؟ ہاں جو عمومیت سے نکل جاتا ہے نا ایک مخصوص ماحول میں مخصوص لوگوں کے ساتھ مخصوص جگہوں پر تو پھر ترقی ختم ہو جاتی ہے اس کی. کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اچھا نکلنے کا زمانہ پتہ کیسے لگنا چاہیے؟ جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ. مرغی چلتی پھرتی رہتی ہے لیکن جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چلنا پھرنا بند اور کھانا پینا بند نہیں کم. چلنا پھرنا بند کھانا پینا کم. مسلسل بیٹھی رہتی جم کے تو انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. اسی طرح جو مسلسل عمل میں جڑے گا تو دل میں جان جیسے ادھر بے جان چیز میں جان پڑ گئی ادھر بے جان دل میں جان پڑ جائے گی. بے جان دل میں ہاں تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. دسترخوان پہ جب آدمی بیٹھتا ہے ہر آدمی اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. کوئی 2 روٹی کھاتا ہے کوئی 1 روٹی کھاتا ہے کوئی آدھی روٹی کھا کے بس کر جاتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں 4 روٹیاں کھا جاتے ہیں. ہاں 5 روٹیاں کھا جاتے ہیں بعض تو. ہاں تو ہر آدمی نکلنے کے زمانے میں اپنی اپنی طلب کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا. کس کے حساب سے بھائی؟ ہاں اپنی اپنی طلب. اعمال کا اہتمام کریں. اجتماعی اعمال انفرادی اعمال لایانی سے بچیں. زبان آنکھ کان کی حفاظت کریں. امیر کی اطاعت مشورے کی پابندی عمل سے عمل اس طرح وقت گزارے پھر فائدہ ہوگا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. ہاں دیکھو اب کیا کرنا چاہیے. یہ وقت قیمتی ہوتا ہے. صفوں میں بیٹھ کے نا ذکر دعا میں لگ جائے. کس میں لگ جائے بھائی؟ یہ سب نے کدھر جانا ہے؟ صفوں میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ذکر دعا میں لگ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک.